बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन व सामीन, अस्सलामु अलैकुम। आपका होस्ट, आपका भाई, आपका मुखलिस सुल्तान अहमद फ्रॉम वॉइस ऑफ विलेज से मुखातब है। मैं उन अपने दोस्तों और भाइयों का तहे दिल से शुक्र अदा करता हूँ जो इन वीडियो को देख के कमेंट करते हैं, और उनसे ये पता चलता है कि वो कितनी रग़बत रखते हैं और वो मुस्तफ़ीद हो रहे हैं, और मुझे ये जान के खुशी होती है। तो आज हम शेयर करते हैं आयत नंबर 78 सूरह नहल का तर्जुमा और तफसीर। तर्जुमा इस तरह है कि और अल्लाह से तुम्हें तुम्हारी माँओं के पेटों से इस हाल में निकाला कि तुम कुछ इल्म नहीं रखते थे, और इसी ने तुम्हारे कान, आँखें और दिल बनाए ताकि तुम शुक्र अदा करो। इस की तफसीर बयान करने से पहले नाज़रीन की दिलचस्पी के लिए थोड़ा सा मैं रीकैप करता हूँ। सूरह नहल की ही आयत नंबर 77 और वीडियो जो है जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ के अनवान से, उसमें रिज़्क़ की तकसीम का ज़िक्र किया गया। तो ज़ाहिर है तमाम लोगों को यकसां रिज़्क़ नहीं मिलता। वो एक फ़ितरी तरीक़ा है अल्लाह ताला का कि उन्होंने अल्लाह ताला की ज़ात ने बड़ी रहीम गफ़ूर रहीम है, उसने अपने मसलत के तहत मुख्तलिफ़ तबक़ात पैदा किए ताकि दुनिया का निज़ाम चल सके। किसी को अमीर बना दिया, किसी को गरीब बना दिया, किसी के पास कुछ है, किसी के पास कुछ नहीं है। लेकिन उसका ये मतलब हरगिज़ नहीं कि हमें मेहनत नहीं करनी चाहिए, काम नहीं करना चाहिए, बल्कि ये होना चाहिए कि तरक्की के लिए यकसां मौक़े सभी को हासिल होने चाहिए। तो ये थोड़ा सा इसमें एक मैं बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात आपसे शेयर करना चाह रहा हूँ कि आरफाना कलाम में बाबा बुल्ले शाह का एक मैं किताब पढ़ रहा था। उसमें वो अपने पीर साहब उससे नाराज़ हो गए और उनको मना लिया बाद में। तो वो उनके यहाँ शरीनी तकसीम किया करते थे। तो वो जब अपने उस्ताद से कहने लगे कि जी, उस्ताद ने कहा बुल्ले शाह तुम तकसीम करो। तो बुल्ले शाह ने कहा जनाब किस तरीके से तकसीम करूं, जो पहले होता है उससे करूं या अल्लाह ताला के निज़ाम के तहत करूं। उन्होंने सभी ने कहा जी अल्लाह ताला के निज़ाम के तहत करो। उसने कहा अच्छा। तो उसने जब तकसीम करना शुरू किया, किसी के हाथ में एक खजूर या किसी के हाथ में 2 खजूर या जो भी चीज़ें थीं, तो किसी के पास ज़्यादा, किसी के पास कम, तो वो शोर मच गया। तो वो कहने लगे कि भाई ये क्या किया तुमने, सभी में बराबर क्यों नहीं तकसीम किया। उसने कहा जी ये अल्लाह ताला की तकसीम है, मैं कौन हूँ। तो ये इससे थोड़ी सी मतलब है कि इंटरेस्ट के लिए और कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए मैंने आपको मिसाल दी है। बाकी जो है अरशाद बारी ताला है, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ऐ बंदो, ऐ लोगो, मैं रज़ाक हूँ, रिज़्क़ मैं देता हूँ, तुम्हें रिज़्क़ की फ़िक्र नहीं होनी चाहिए। तो ये हमारे ईमान का हिस्सा है कि जब अल्लाह ताला ने तमाम मखलूक़ात का, तमाम चरिंद परिंद, हैवान, इंसानात का ज़िम्मा लिया हुआ है कि कोई भूखा नहीं मरेगा, और पत्थर में कीड़े को भी रिज़्क़ देता है, तो ये नफ्सा नफ्सी का आलम क्या मायने रखता है। ये देखें परिंदे बेचारे हैं, आपने गौर किया होगा, वो अपना अनाज ज़ख़ीरा नहीं करते, वो भूखे मरते भी नहीं हैं। आरफाना कलाम में भी बाबा बुल्ले शाह ने शायद ये कहा कि परिंदे ज़ख़ीरा नहीं करते,
بندے ذخیرہ کرتے ہیں تو بندے ہی بھوکے مرتے ہیں۔ تو یہ چیزیں میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہیں، باقی آپ کا حق حاصل ہے اپنی رائے قائم کرنے کا۔ تفسیر آپ کرتے ہیں یہ جو 78 کی، وہ کہ جب انسان پیدا ہوتا ہے، ہم بھی پیدا ہوئے، آپ بھی پیدا ہوئے، تو کیا منظر ہوگا؟ آپ خود امیجن کر لیں کہ کتنا محتاج ہوتا ہے ماں کا، باپ کا، کہ اس کو تو بیچارے کو، بیبی کو جو ہوتا ہے، نہ تو وہ پانی پی سکتا ہے، نہ وہ دودھ پی سکتا ہے، نہ وہ چل پھر سکتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو نوازا ہے۔ پیدائش کے بعد کچھ بھی نہیں جانتے تھے، نہ خوشی کا علم تھا، نہ غمی کا علم تھا، نہ فائدے کا پتہ تھا، نہ نقصان کا پیدا تھا، کوئی احساس ہی نہیں تھا، اور دیگر معاملات سے بھی ناواقف تھا۔ اب اللہ تعالیٰ کی ذات نے کان دیے تاکہ تم آوازیں سن سکو، آنکھیں دیں کہ تم اس سے چیزوں کو دیکھ سکو، اور دل دیا یعنی حواس خمسہ کہ عقل کے ذریعے چیزوں کے درمیان تمیز کرو اور نفع نقصان کی شناخت کرو۔ جوں جوں انسان بڑا ہوتا ہے تو قوت حواس خمسہ میں اضافہ ہوتا ہے، حتیٰ کہ جب انسان شعور کی عمر کو پہنچتا ہے تو انسان کی صلاحیتوں میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی صلاحیتوں کو اللہ کی مرضی کے مطابق انسان کو خرچ کرنی چاہیے۔ اب پھر ہی اللہ خوش ہوتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے کان دیا ہے، اس لیے تو نہیں دیا کہ غیبت سنیں، تو یہ تو ناشکری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آنکھ دی ہے، کس لیے دی ہے؟ کہ تم میری نشانیاں دیکھو، اللہ کے وجود کو دیکھو، غور و فکر کرو کہ کیا ہو رہا ہے۔ سورج کا سسٹم، نظام فلکی یعنی چاند کا سسٹم، یہ کس طرح چل رہے ہیں؟ اس کے پیچھے قوت ہے، اور وہ قوت اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، وہی اس کو چلاتی ہے۔ تو غور و فکر نہیں کرتا۔ تو اگر ہم غور و فکر کریں گے، آنکھ کا صحیح استعمال کریں گے، آنکھ کو شہوت پرستی میں نہیں لگائیں گے، اللہ تعالیٰ کی چیزوں پہ غور و فکر کریں گے، تو یہ عملی طور پر اس کا شکر ادا کرنے کا طریقہ ہے۔ ارشاد باری ہے کہ میرا بندہ میرے قریب ہو جاتا ہے جب وہ دو محبوب چیزوں کا اپناتا ہے، فرض نمازیں اور نوافل، یہ بہت ضروری ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ پہلا کام عبادت کا ہے، بعد معاملات کا ہے۔ تو گو معاملات پہ بھی پکڑ ہے، لیکن سب سے پہلے عبادات کے متعلق حقوق اللہ جو ہیں اس کے متعلق بات ہوگی۔ تو انسان کو کوشش کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات فرماتی ہے کہ جو بندہ یعنی صحیح معنوں میں کان ناک جو مثال دے کے پیش کی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے تو کان ناک نہیں نہ ہوتے، اللہ تعالیٰ تو اباوال ہے، وہ تو نور ہے، وہ اس کو مثال سے کمپیئر نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن ایک بات سمجھانے کے لیے یہ کہا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق بندہ کرتا ہے، ان چیزوں کو استعمال کرتا ہے، اللہ کا قرب حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ یہ حدیث نمبر 6502 ہے صحیح بخاری کی، کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بندے کا میں کان ہو جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، اور آنکھ ہو جاتا ہوں جس سے میں دیکھتا ہوں، ہاتھ ہو جاتا ہوں جس سے میں پکڑتا ہوں، اور پاؤں ہو جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ اگر کسی چیز سے، اور جب وہ مانگتا ہے تو میں دیتا ہوں، اور جب وہ کسی چیز سے پناہ مانگتا ہے تو میں پناہ دے دیتا ہوں۔ یہ صحیح حدیث بخاری کا اصل مطلب واضح اس سے ہو جاتا ہے۔ یعنی اس سے یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ کہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ ہیں، کان ہیں، یہ تو ایک مثال دے کے سمجھایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو نوازتا بھی ہے، وہ حاجت روائی کے لیے اللہ سے رجوع کرتا ہے اور اللہ ہی مرادیں پوری کرتا ہے۔
ان نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہیے، لیکن ان نعمتوں کی ناشکری اس سے بڑھ کر کیا ہو سکتی ہے کہ ان کانوں سے آدمی کچھ سنے مگر ایک خدا کی بات نہ سنے، ان آنکھوں سے کچھ دیکھے لیکن اللہ کی نشانیاں نہ دیکھے، ان آنکھوں سے سب کچھ سوچے، ان دماغ سے سب کچھ دیکھے لیکن اللہ تعالیٰ کی معجزات کی طرف نہ دیکھے۔ تو میرے دوستوں، بھائیوں، ناظرین، ویڈیو بھی تھوڑی سی لمبی ہو گئی ہے، اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اور ایک بات میں اور کہنا چاہتا ہوں کہ بندہ خطا کار ہے، تو جب خطا ہو جائے تو اسی وقت اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی چاہیے۔ ربنا ظلمنا انفسنا، یہ ایک مطلب جو حضرت بابا آدم علیہ السلام نے جب غلطی ہوئی تھی تو سب سے پہلے یہی دعا انہوں نے مانگی تھی، ربنا ظلمنا انفسنا ان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ تو بہرحال بندہ خطا کا پتلا ہے، اس لیے دوسروں کی خطاؤں پہ بھی پردہ ڈالنا چاہیے اور ہمیشہ نیکی کا رستہ اختیار کرنا چاہیے۔ اللہ آپ کا حامی ناصر ہو۔